بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آن لائن علمی میراث کورس شروع کرنے سے پہلے کچھ ہدایات پر توجہ ڈالتے ہیں تاکہ سیکھنے اور سکھانے کا عمل ہم سب کے لیے آسان ہو۔ یہ اس آن لائن میراث کورس کا مقصد یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کو وراثت کے مسائل حل کرنے کا طریقہ آ جائے۔ نہ تو ہم اس کورس میں وراثت ادا کرنے کی ترغیب پر بات کریں گے اور نہ ہی وراثت ادا نہ کرنے پر وعیدات جو نازل ہوئی ہے اس پر بھی بات نہیں کریں گے، بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ میراث کے مسائل آپ کو زبانی ازبر یاد ہو جائے، سورہ فاتحہ کی طرح۔ جس طرح آپ چلتے پھرتے ہر وقت سورہ فاتحہ زبانی پڑھ سکتے ہیں، ہر وقت آپ کو مستحضر ہوتا ہے، اسی طرح ہمارا مقصد یہ ہے کہ وراثت کے مسائل بھی سورہ فاتحہ کی طرح آپ کو ازبر ہو۔ اور اس کورس میں انشاءاللہ ہر مسئلہ کی تقریباً 3 مرتبہ وضاحت ہوگی۔ ایک مرتبہ جب ہم بیان کریں گے مسئلہ تو اس وقت اس کی وضاحت آپ کے سامنے آ جائے گی۔ دوسری مرتبہ جب مثال ہم پیش کریں گے تو اس میں بھی وضاحت ہو جائے گی۔ تیسری مرتبہ ہم نے عربی میں ایک مختصر ضابطہ بنایا ہے جو علم میراث کے مختلف کتابوں کا نچوڑ اور خلاصہ ہے، جب اس کی وضاحت کریں گے اس میں بھی انشاءاللہ اس کی وضاحت دوبارہ آئے گی۔ چونکہ ہمارے اس کورس میں صرف دینی مدارس کے طلباء، علماء اور متخصصین نہیں ہے، بلکہ ہمارے پاس یونیورسٹی کے طلباء اور طالبات بھی ہے، وکیل بھی ہے، ڈاکٹرز بھی ہے، تو سب کا اعتبار کرتے ہوئے، سب کی ذہنی سطح کا اعتبار کرتے ہوئے ہم نے اس کورس کو آگے لے کر چلنا ہے۔ جن افراد کے لیے یہ کورس نیا ہے، علم میراث پہلی مرتبہ وہ کر رہے ہیں، تو ان سے گزارش یہ ہے کہ ایک صفحہ اپنے پاس رکھ لیں، تو جو نئے الفاظ یا نئی اصطلاحات آپ کے سامنے آئے ان کو نوٹ کریں اور اس کا جو مطلب ہے وہ بھی سامنے لکھیں، تاکہ اس میں جو بار بار اصطلاحات آئیں گی اس کو بعد میں سمجھنے میں مشکل پیش نہ آئے۔ اور اس کورس میں ہمارا زیادہ تر فوکس عملی مسائل پر ہوگا جو عموماً روزمرہ دارالافتاء میں ہمارے سامنے پیش آتے ہیں۔ باقاعدہ اس کورس کا آغاز کرتے ہیں، کیونکہ سمجھانے میں تھوڑا وقت زیادہ لگے گا لیکن یاد کرنے میں آپ کو انشاءاللہ وقت نہیں لگے گا۔ تو جو باتیں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ ان کو یاد کریں، تو آپ نے ان باتوں کو یاد کرنا ہے۔ جب ان باتوں کو آپ یاد کریں گے انشاءاللہ آپ 5 منٹ میں مکمل میراث کے فن کو، مکمل میراث کے علم کو اور مسائل کو دہرا سکیں گے، تو آپ کو زبانی یہ علم ازبر یاد ہوگا۔ تو باقاعدہ اس کورس کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم میراث، اس میں ہم 4 باتوں پر گفتگو کریں گے۔ نمبر 1 خلاصۃ المیراث۔ نمبر 1 خلاصۃ المیراث، اس کا مطلب ہے علم میراث کا خلاصہ۔ نمبر 2 معرفت الورثاء، اس کا مطلب ہے ورثاء کی پہچان۔ نمبر 3 توصیل الحقوق الی مستحقیہم، یہ ورثاء کو ان کا حصہ پہنچانے کا طریقہ۔ نمبر 4 متفرقات۔ تو ہمارا یہ کورس جو ہے ان 4 باتوں پر مبنی ہوگا، علم میراث کے خلاصے پر، ورثاء کی پہچان، اور پھر ورثاء کو ان کا حصہ پہنچانے کے طریقہ، اور متفرقات۔ مزید میں وضاحت کرتا چلوں کہ خلاصۃ المیراث میں، یعنی علم میراث کے خلاصے میں، ہم 3 امور پر گفتگو کریں گے: ترکہ سے متعلق حقوق پر، اسی طریقے سے ورثاء کے درمیان جب ترکہ کو تقسیم کیا جاتا ہے تو ان میں ترتیب کیا ہو، اور نمبر 3 موانع ارث۔ اور معرفت الورثاء میں بھی 3 چیزوں پر بحث ہوگی۔ نمبر 1 ورثاء کی قسمیں جو 3 ہے: ذوی الفروض، عصبات اور ذوی الارحام۔ اور توصیل الحقوق میں تقریباً انشاءاللہ 10 مختلف مباحث پر گفتگو ہوگی، انتہائی آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ نمبر 4 متفرقات میں تقریباً 5 مباحث پر گفتگو ہوگی۔
تو ہر ایک بات کو ہم تفصیل سے بیان کریں گے، تو انشاءاللہ سب کے لیے یہ کورس آسان ہوگا۔ ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ اگر کسی ساتھی نے کوئی سوال پوچھنا ہو تو اس کے لیے سبق کے آخر میں انشاءاللہ باقاعدہ ایک سوال اور جوابات کی نشست ہوگی، تو ہر ایک کا مائک کھولا جائے گا اور وہ سوال کر سکیں گے۔ البتہ خواتین جو ہے وہ یا تو واٹس ایپ گروپ میں وہ سوال کریں، یا پھر یہاں پہ کمنٹ بار میں ٹیکسٹ کی صورت میں وہ سوال اور جواب کر سکیں گے۔ تو اب یہ 4 مباحث جو ہے اس کو ذرا تفصیل سے پڑھیں گے۔ تو ابھی ہم نے بات کی کہ ہمارا یہ کورس جو ہے 4 مباحث پر مشتمل ہوگا۔ پہلی بحث ان میں خلاصۃ المیراث ہے۔ خلاصۃ المیراث میں 3 باتوں پر گفتگو ہوگی، وہ آپ کے سامنے موجود ہے۔ نمبر 1، الحقوق المتعلقۃ بترکۃ المیت، یعنی میت کی ترکہ سے متعلق حقوق۔ نمبر 2، ترتیب و تقسیم الترکہ، ترکہ کو تقسیم کرنے کی ترتیب کیا ہو، اس پر گفتگو ہوگی۔ نمبر 3، موانع الارث، موانع ارث سے مراد وہ اسباب، وہ چیزیں جن کی وجہ سے انسان کو وراثت میں حصہ نہیں ملتا۔ نمبر 1، میت کے ترکہ سے متعلق حقوق۔ نمبر 2، ترکہ کو تقسیم کرنے کی ترتیب۔ نمبر 3، موانع ارث۔ موانع ارث کے بارے میں بتایا کہ وہ چیزیں، وہ اسباب، اگر کسی شخص میں وہ اسباب پائے جائے تو ان اسباب کی وجہ سے انسان وراثت کا حقدار نہیں ہوتا، وراثت میں ان کو حصہ نہیں ملتا۔ آگے چلتے ہیں ان کو مزید تفصیل سے ڈسکس کرنے۔ تو ابھی ہم نے پڑھا میت کے ترکہ سے متعلق جو ہے 4 حقوق ہے۔ میت کے ترکہ سے متعلق 4 حقوق ہے۔ نمبر 1، تجہیز و تکفین۔ نمبر 2، بقیہ مال سے قرض کی ادائیگی، یعنی تجہیز اور تکفین سے جو مال باقی بچ جائے تو اس سے میت کی قرض کی ادائیگی کی جائے گی۔ نمبر 4، پھر جو مال باقی بچ جائے تو اس میں سے 1/3 مال کی حد تک وصیت کو نافذ کرنا۔ نمبر 4، تجہیز، تکفین، قرض کی ادائیگی اور وصیت کے بعد جو مال باقی بچ جائے تو اس کو ورثہ میں تقسیم کرنا، کتاب اللہ یعنی قرآن مجید، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اجماع امت کے مطابق۔ تو آپ نے یہ یاد کرنا ہے کہ میت کے ترکہ سے متعلق 4 حقوق ہے۔ نمبر 1، تجہیز و تکفین۔ نمبر 2، بقیہ مال سے قرض کی ادائیگی۔ نمبر 3، بقیہ مال میں 1/3 کی حد تک وصیت کو نافذ کرنا۔ نمبر 4، بقیہ مال کو ورثہ میں تقسیم کرنا، کتاب اللہ، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اجماع امت کے مطابق۔ اس طریقے سے آپ نے ان کو یاد کرنا ہے۔ مثال سے سمجھتے ہیں، ایک شخص کا انتقال ہوا، اس نے ترکہ میں 100 روپے چھوڑ دیے، اب 20 روپے سے تجہیز اور تکفین ہم نے کر لی، باقی بچ گئے 80، تو 20 روپے اس پر قرضہ تھا تو 20 روپے کے ذریعے اس کا قرضہ ادا کر دیا، باقی بچ گیا 60 روپے۔ اب یہ جو 60 روپیہ ہے، اس میں سے جو 1/3 ہے اس میں وصیت نافذ کرنی ہے، جائز وصیت کو نافذ کرنا ہے، کل ترکہ میں سے نہیں، بلکہ صرف یہ 60 روپے میں، 60 روپے کی 1/3 میں ہم نے وصیت کو نافذ کرنا ہے۔ 60 روپے کا 1/3 جو ہے 1/3 جو ہے وہ 20 روپے ہے، تو اس میں ہم نے وصیت کو نافذ کر دی، باقی بچ گئے 40 روپے۔ اب اس 40 روپے کو ہم ورثہ کے درمیان ان کے شرعی حصوں کے مطابق تقسیم کریں گے۔ تو تجہیز و تکفین آپ کو معلوم ہے، جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو دفن ہونے تک جو امور ہے ان کو تجہیز اور تکفین کہا جاتا ہے، اور تجہیز و تکفین میں متوسط جو اخراجات ہوتے ہیں ان کا لحاظ کرنا ہے، جو شریعت میں جائز ہے۔ ہم نے اپنی طرف سے جن چیزوں کو ضروری سمجھا ہوا ہے اور شریعت میں نہیں ہے تو وہ تجہیز اور تکفین میں داخل نہیں ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک بندے پہ قرضہ بہت زیادہ ہوتا ہے، تو قرض کی ادائیگی کے بعد ورثہ کے لیے کچھ بچتا ہی نہیں،
تو ایسا بھی ممکن ہے، تو اس کی تفصیلات انشاءاللہ توصیل الحقوق تیسرے نمبر پہ جو بحث ہوگی ہماری اس میں انشاءاللہ پڑھ لیں گے۔ خلاصۃ میراث میں دوسری بحث جو ہماری تھی کہ اب یہ جو ترکہ باقی بچ گیا اس کو ورثہ میں تقسیم کس ترتیب سے کرنا ہے۔ تو عمومی طور پہ جو ہمارے سامنے صورتحال پیش آتی ہے اس کے مطابق سب سے پہلے اس ترکہ کو ذوی الفروض کو دیا جائے گا۔ ذوی الفروض کی وضاحت آگے آ جائے گی۔ سب سے پہلے ترکہ تقسیم کرنا ہے ذوی الفروض میں۔ اگر ذوی الفروض نہ ہو یا ذوی الفروض سے کچھ مال باقی بچ جائے تو اس صورت میں دوسرے نمبر پر جو ہے عصبہ، ان کو یہ مال دیا جائے گا۔ تو عصبہ کے بارے میں آپ کو معلوم ہوا کہ ذوی الفروض نہ ہو تو مکمل مال لیتے ہیں، یا اگر ذوی الفروض ہو تو جو مال باقی بچ جائے وہ عصبہ لے لیتے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پہ ذوی الفروض نسبی جو ہے ان پر رد ہوگا۔ ذوی الفروض نسبی سے مراد میاں بیوی کے علاوہ جو باقی 10 افراد ہیں ان کو ذوی الفروض نسبی کہتے ہیں، یعنی ذوی الفروض سے جو مال باقی بچ جائے اور عصبہ نہ ہو تو دوبارہ ذوی الفروض نسبی پر رد کریں گے۔ یہ رد کے باقاعدہ اصول آگے ہم پڑھیں گے کہ کس طریقے سے رد کیا جاتا ہے، کس طریقے سے دوبارہ ذوی الفروض نسبی کو دیا جاتا ہے، اور ذوی الفروض نسبی اور سببی کے بارے میں بھی آگے بحث آ رہی ہے، وہاں وضاحت ہو جائے گی مزید۔ اب اگر ذوی الفروض اور عصبہ بالکل ہی نہ ہو، بہت ہی شاذ و نادر یہ صورت پیش آتی ہے، تو ذوی الارحام کو پھر مال دے دیں گے، کیونکہ آپ کو معلوم ہوا کہ جب ترکہ کو تقسیم کرنا ہے تو اس کی ترتیب ایسی ہوگی کہ سب سے پہلے ذوی الفروض کو دیں گے، پھر اگر ذوی الفروض سے کچھ باقی بچ جائے یا ذوی الفروض نہ ہو تو عصبہ کو دے دیں گے، اور اگر ذوی الفروض سے کچھ باقی بچ جائے عصبہ نہ ہو تو پھر یہ ذوی الفروض نسبی یعنی میاں بیوی کے علاوہ باقی 10 جو افراد ہے ان پر رد کریں گے، اور اگر ذوی الفروض بھی نہ ہو عصبہ بھی نہ ہو تب یہ مال جو ہے ذوی الارحام کو دیا جائے گا۔ تو یہ خلاصۃ المیراث کی دوسری بحث بھی الحمدللہ ہماری مکمل ہو گئی۔ تو ابھی آپ نے اس کو یاد کرنا ہے زبانی کہ میت کے خلاصۃ المیراث میں 3 مباحث ہے۔ نمبر 1 میت کے ترکہ سے متعلق 4 حقوق، نمبر 1 تجہیز و تکفین، نمبر 2 بقیہ مال سے قرض کی ادائیگی، نمبر 3 بقیہ مال میں 1/3 کی حد تک وصیت کو نافذ کرنا، نمبر 4 بقیہ مال کو ورثہ میں تقسیم کرنا۔ اور دوسری بحث جو ہے ترکہ کو تقسیم کرنے کی ترتیب، تو اس میں بتایا کہ 4 چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے مال جو ہے وہ ذوی الفروض کو دیا جائے گا، اگر ذوی الفروض سے باقی بچ جائے یا ذوی الفروض نہ ہو تو پھر عصبہ کو دیا جائے گا، اور اگر عصبہ نہ ہو صرف ذوی الفروض ہو اور ذوی الفروض سے کچھ بچ جائے پھر اس کو رد کیا جائے گا تیسرے نمبر پہ ذوی الفروض نسبی پر۔ ذوی الفروض نسبی سے مراد میاں بیوی کے علاوہ باقی دیگر 10 ورثہ جو ہے، اور اگر ذوی الفروض اور عصبہ نہ ہو تب ذوی الارحام کو مال دے دیں گے، اور یہ صورت بہت ہی شاذ و نادر پیش آتی ہے۔ خلاصۃ المیراث میں تیسری بحث جو تھی وہ موانع ارث۔ تو موانع ارث کے بارے میں آپ کو بتایا ایسے اسباب اگر کسی شخص میں وہ اسباب پائے جائے تو ان اسباب کی وجہ سے وہ شخص وراثت کا حقدار ہی نہیں ہوتا، وراثت میں اس کو حصہ ہی نہیں ملتا۔ تو جن افراد میں ان چیزوں میں سے کوئی سبب پائے جائے تو ان کو محروم کہتے ہیں۔ یہ اصطلاح اپنے ذہن میں یاد رکھے، محروم۔ محروم سے مراد کہ بالکل شرعاً انسان وراثت میں حقدار ہوتا ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک اور لفظ آئے گا آگے انشاءاللہ میں اس کی وضاحت کر دوں گا پھر۔ تو نمبر 1 غلامی، اگر کوئی شخص غلام ہو تو اس کو وراثت میں حصہ نہیں ملتا، چاہے مکمل غلام ہو یا ناقص غلام ہو۔ ناقص غلام سے مراد مدبر یا ام ولد وغیرہ۔ نمبر 2 قتل، قاتل مقتول کا وارث نہیں ہو سکتا۔ کسی شخص نے اپنے والد کو قتل کر دیا تو نعوذ باللہ من ذالک، اب یہ بیٹا اپنے والد کی وراثت کا حقدار نہیں ہے، اس کو وراثت میں حصہ نہیں ملے گا، ٹھیک ہے۔ نمبر 3 اختلاف دین، اختلاف دین سے مراد کہ دین مختلف ہو، یعنی کافر جو ہے مسلمان کا وارث نہیں بن سکتا اور مسلمان کافر کا وارث نہیں بن سکتا۔
مثلا خدا نخواستہ کسی کا بیٹا کافر ہے تو وہ اپنے والد کا وارث نہیں ہوگا، اور اگر وہ بیٹا فوت ہو جائے تو والد اس کا وارث نہیں بن سکتا۔ یہ اختلاف دین ہے۔ نمبر 4، اختلاف ملک۔ اختلاف ملک کا مطلب یہ ہے کہ دو ملکوں کے رہنے والے کافروں کو ایک دوسرے کی وراثت نہیں ملتی۔ یہ نمبر 4 پر جو ہے اختلاف ملک، یہ صرف کافروں کے لیے ہے کہ ایک کافر جو ہے وہ پاکستان میں رہتا ہے، دوسرا کافر امریکہ میں رہتا ہے، اور وہ دونوں آپس میں رشتہ دار ہے، تو شرعاً وہ ایک دوسرے کے میراث کے حقدار نہیں ہے۔ البتہ مسلمان جو ہے ایک پاکستان میں رہتا ہے، اس کا بیٹا امریکہ میں رہتا ہے، تو وہ ایک دوسرے کے شرعاً وارث ہوں گے۔ اختلاف ملک صرف کافروں کے لیے ہے، مسلمانوں کے لیے نہیں ہے۔ تو خلاصۃ المیراث کے جو 3 مباحث تھے وہ الحمدللہ ہمارے مکمل ہو گئے، تو ان کو آپ نے زبانی یاد کرنا ہے۔ اب انہی 3 مباحث کو عربی میں یاد کرنے کے لیے ایک آسان ضابطہ بنایا ہے، بالخصوص جو مدارس کے طلباء ہے، علماء اور فضلاء ہے، وہ اس ضابطے کو زبانی ازبر یاد کریں۔ المبحث الاول فی خلاصۃ المیراث، ابھی جو ہم نے تمام باتیں پڑھی ہے اسی کو عربی میں بیان کیا جا رہا ہے، وضاحت کروں گا۔ پہلی بحث جو ہے خلاصۃ المیراث کے بارے میں ہے، وفیہ ثلاثۃ مباحث، اور اس میں 3 مباحث ہے۔ نمبر 1، الحقوق المتعلقۃ بترکۃ المیت، وہ حقوق جو میت کی ترکہ سے متعلق ہے۔ قال علماؤنا رحمهم اللہ تعالی، ہمارے علماء نے فرمایا ہے، تتعلق بترکۃ المیت حقوق 4 مرتبہ، کہ میت کے ترکہ سے متعلق 4 حقوق ترتیب وار مرتب ہوتے ہیں۔ الاول یبدأ بتکفینہ وتجہیزہ، سب سے پہلا حق جو ہے کہ میت کے کفن اور دفن کا انتظام کیا جائے، من غیر تبذیر، بغیر کسی فضول خرچی کے، ولا تقتیر، اور بغیر کسی کنجوسی کے، یعنی متوسط اخراجات نکالنے ہیں۔ نمبر 2، ثم تقضى دیون، دیون دین کی جمع ہے، قرض کو کہتے ہیں، پھر میت کے قرض ادا کیے جائے، من جمیع ما بقی من مالہ، جو مال باقی بچ جائے اس میں سے میت کے قرض کی ادائیگی ہوگی۔ نمبر 3، ثم تنفذ وصایاہ من ثلث ما بقی بعد الدین، پھر میت نے اگر کوئی جائز وصیت کی ہوگی تو اس کو نافذ کیا جائے گا قرض کی ادائیگی کے بعد، جو مال باقی بچ جائے اس کے 1/3 میں۔ ثم يقسم الباقی بین ورثته بالکتاب والسنة واجماع الامہ، پھر باقی مال کو تقسیم کیا جائے گا ورثہ میں کتاب اللہ کے مطابق اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اور اجماع امت کے مطابق۔ آگے ترتیب و تقسیم الترکہ، ترکہ کو تقسیم کرنے کی ترتیب کیا ہے؟ فیبدأ باصحاب الفرائض، سب سے پہلے ذوی الفروض سے ابتدا کی جائے گی، یعنی ترکہ کو ذوی الفروض میں پہلے تقسیم کیا جائے گا۔ ذوی الفروض کون ہے؟ ان کی تعریف کر رہے ہیں، وَهُمُ الَّذِينَ لَهُمْ سِهَامٌ مُقَدَّرَةٌ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى، ذوی الفروض وہ افراد ہے جن کے لیے سہام ہے، حصے ہے، مقدرۃ مقرر کیے گئے، فی کتاب اللہ تعالی قرآن مجید میں۔ اگر ذوی الفروض نہ ہو یا ذوی الفروض سے باقی بچ جائے، ثم بالعصبات، تو پھر وہ مال عصبات کو دیا جائے گا۔ اور عصبہ کون افراد ہے ان کی تعریف کر رہے ہیں، والعصبۃ، اور عصبہ جو ہے، کل من یأخذ ما ابقته اصحاب الفرائض، اصحاب فرائض جو باقی چھوڑ دے وہ سارا لے لیتے ہیں، کل من یأخذ، وہ سارا مال لے لیتے ہیں عصبہ جو اصحاب فرائض یعنی ذوی الفروض باقی چھوڑ دے۔ وعند الانفراد، اور اگر ذوی الفروض نہ ہو، صرف اکیلے عصبہ ہو، یحرز جمیع المال، وہ مکمل مال وہ تنہا لے لیتے ہیں۔ اگر ذوی الفروض عصبہ نہ ہو، صرف ذوی الفروض ہو اور پھر مال باقی بچ جائے تو کیا ہوگا؟ ثم الرد على ذوی الفروض النسبیۃ بقدر حقوقهم، رد کیا جائے گا ذوی الفروض نسبی پر ان کے حصوں کے مطابق، بقدر حقوقهم، ان کے حصوں کے مطابق۔ اس کی وضاحت آگے رد کے اصولوں میں ہوگی۔ اگر ذوی الفروض عصبات اور ذوی الارحام میں سے کوئی بھی نہ ہو،
ذوی الفروض اور عصبات میں سے کوئی نہ ہو ثم ذوی الارحام تو پھر ذوی الارحام کو دیا جائے گا. یہاں پہ یہ گنتی جو ہے یہ غلط لکھی ہوئی ہے 1 2 5 6 تو اس سے درگزر فرما دیں. اچھا یہ کتابوں میں آپ نے پڑھا ہوگا تراکہ کو تقسیم کرنے کی تقریباً 10 مختلف قسمیں بتائی گئی ہے. تو چونکہ عملی طور پہ یہ 4 قسمیں پیش آتی ہے اس وجہ سے ہم نے ان کا خلاصہ نکال کے ان چاروں کو بیان کیا ہے. عموماً جب بھی ہم مسئلہ حل کرتے ہیں یہ 4 صورتیں پیش آتی ہے, اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, تو یہ آپ نے یاد کرنا ہے ان کو. موانع الارث 4، موانع ارث 4 ہے. نمبر 1 الرق، رق کا مطلب ہے غلامی، غلام وارث نہیں بن سکتا. نمبر 2 والقتل، قاتل وارث نہیں بن سکتا مقتول کا. نمبر 3 و اختلاف الدینین، دین کا مختلف ہونا، یعنی کافر مسلمان کا اور مسلمان کافر کا وارث نہیں بن سکتا. نمبر 4 و اختلاف الدارین، اور ملک کا مختلف ہونا، گھروں کا مختلف ہونا، یعنی ممالک کا مختلف ہونا. یہ صرف کافروں کے لیے ہے کہ ایک ملک کا رہنے والا کافر دوسرے ملک میں رہنے والے کافر کا وارث نہیں بن سکتا. تو الحمدللہ یہ خلاصۃ المیراث مکمل ہو گیا. اب دوسری بحث جو ہماری تھی معرفت الورثہ سے متعلق، اس کی طرف آتے ہیں. اس کو آپ نے بہت ہی توجہ کے ساتھ سننا ہے اور اس کو یاد کرنا ہے، کیونکہ جس بندے کو ورثہ کی پہچان صحیح نہیں ہوگی تو وہ میراث کے مسائل صحیح طریقے سے حل نہیں کر سکے گا. میراث کے مسائل وہی حل کر سکے گا جس کو یہ میراث ورثہ کی پہچان ہوگی. صحیح طریقے سے سمجھنا ہے اور پھر اس کو زبانی ازبر یاد کرنا ہے. جیسے ایک شخص اگر ریاضی کے مسائل حل کرنا چاہتا ہے تو پہاڑے اس کو یاد ہونے ضروری ہوتے ہیں، تو پہاڑوں کے بغیر وہ ریاضی کے مسائل حل نہیں کر سکتا. اسی طرح اگر کوئی شخص یہ ورثہ کی پہچان حاصل نہ کرے تو میراث وہ حل نہیں کر سکتا، میراث کے مسائل حل نہیں کر سکتا. تو ورثہ کی پہچان، ورثہ کی 3 قسمیں ہیں. نمبر 1 ذوی الفروض، نمبر 2 عصبات، نمبر 3 ذوی الارحام. ترتیب اور ہر ایک کو پڑھیں گے. نمبر 1 ذوی الفروض، نمبر 2 عصبات، نمبر 3 ذوی الارحام. ذوی الفروض کے بارے میں ابھی آپ کو بتایا. ذوی الفروض سے مراد وہ افراد ہے جن کے حصے شریعت نے مقرر فرما دیے. جن افراد کے حصے شریعت نے مقرر فرما دیے وہ ذوی الفروض ہے، یعنی جن کے حصے قرآن مجید میں، احادیث مبارکہ میں اور اسی طریقے سے اجماع امت سے مقرر ہوئے ہیں انہیں ذوی الفروض کہتے ہیں. ٹھیک ہے. عصبات کے بارے میں آپ کو بتایا کہ یہ وہ افراد ہے کہ ذوی الفروض سے جو مال باقی بچ جائے وہ مال لے لیتے ہیں، یا اگر ذوی الفروض نہ ہو تو جو مال باقی، جو بھی مال ہوگا وہ سارا کا سارا عصبات لے لیں گے. یہ ساتھیوں سے گزارش ہے کیمرہ بند کریں، پریشانی ہوتی ہے. نمبر 3 ذوی الارحام کے بارے میں بتایا کہ وہ افراد کہ اگر ذوی الفروض اور عصبات نہ ہو وہ مال لے لیتے ہیں، انہیں ذوی الارحام کہا جاتا ہے. ہر ایک کی تفصیل جو ہے وہ آگے آ جائے گی. اب سب سے پہلے ہم ذوی الفروض کے بارے میں پڑھیں گے. تو ذوی الفروض یاد رکھیں کہ 12 ہے. ذوی الفروض کل کتنے ہیں؟ 12 ہے، جن میں سے 4 مرد ہے اور 8 عورتیں. ذوی الفروض کل 12 ہے، 4 مرد اور 8 عورتیں. 4 مرد کون کون سے ہیں؟ نمبر 1 اب سے مراد کیا؟ باپ. نمبر 2 جد صحیح، جد صحیح سے مراد دادا، جد صحیح سے مراد دادا. نمبر 3 اخ خیفی، یہ لفظ یاد کریں، اخ خیفی، اخ خیفی، اس سے مراد ماں شریک بھائی یا اخ لام. عربی میں اخ لام بھی کہتے ہیں، اخ خیفی بھی کہتے ہیں، اردو میں ماں شریک بھائی. نمبر 4 زوج یعنی شوہر. تو یہ 4 مرد ذوی الفروض ہے، شریعت میں ان کے حصے مقرر ہے. ٹھیک ہے. 8 عورتیں کون کون سی ہے؟ نمبر 1 زوجہ، پہلے نمبر پہ زوجہ یعنی بیوی. نمبر 2 بیٹی. نمبر 3 بنت الابن یعنی پوتی. نمبر 4 5 6، 4 5 6 پر یہ مختلف قسم کی بہنیں ہیں، ان کو آپ نے صحیح طرح یاد کرنا ہے، سمجھنا ہے، انسان کنفیوز ہو جاتا ہے بعض اوقات. نمبر 4 اخت عینی، اخت عینی یا
اخت لابن و امن حقیقی بہن کو کہتے ہیں، اخت عینی یا اخت لابن و امن حقیقی بہن۔ نمبر 5 اخت علاتی، علاتی یا اخت لابن باپ شریک بہن کو کہتے ہیں۔ نمبر 6 اخت خیفی یا اخت لامن ماں شریک بہن کو کہتے ہیں، جس طرح ماں شریک بھائی تھا اسی طرح ماں شریک بہن بھی ہوتی ہے۔ نمبر 7 یعنی والدہ۔ نمبر 8 جدہ صحیحہ، جدہ صحیحہ دادی کو بھی کہتے ہیں اور نانی کو بھی کہتے ہیں۔ تو یہ 8 عورتیں ہیں۔ یہ بڑی اہم بات نوٹ کے تحت لکھی ہے کہ زوجین یعنی میاں بیوی کو ذوی الفروض سببی کہتے ہیں، میاں بیوی کو کیا کہتے ہیں؟ ذوی الفروض سببی، اور بقیہ 10 کو ذوی الفروض نسبی کہتے ہیں، بقیہ 10 کو ذوی الفروض نسبی کہتے ہیں۔ تو آپ نے یاد کرنا ہے کہ ذوی الفروض کل 12 ہے، 4 مرد اور 8 عورتیں۔ 4 مرد جو ہے باپ، دادا اور ماں شریک بھائی اور اس کے بعد شوہر، اور 8 عورتیں جو ہیں بیوی، بیٹی، پوتی، حقیقی بہن، باپ شریک بہن، ماں شریک بہن، والدہ اور دادی یا نانی۔ ان کو آپ نے یاد کرنا ہے اور ساتھ میں بتانا ہے کہ یہ ذوی الفروض میں سے میاں بیوی جو ہے، زوجین جو ہے، یہ ذوی الفروض سببی ہے اور بقیہ 10 جو ہے وہ ذوی الفروض نسبی ہے، ٹھیک ہے؟ ان کو آپ نے یاد کرنا ہے زبانی۔ اب ہر ایک کی تفصیل پڑھیں گے کہ ذوی الفروض ہر ایک کے احوال کتنے ہیں۔ پہلے نمبر پہ ہم نے پڑھا کہ ذوی الفروض میں سے 4 مرد جو ہے ان میں پہلے باپ ہے یعنی اب کے جو احوال ہے، صورتیں ہیں، وہ تقریباً 3 ہے۔ جب کہ ہمارے پاس میراث کا کوئی مسئلہ پیش آئے، ہمارے سامنے میراث کا مسئلہ پیش آئے اور مستفتی جو ہے سوال کرنے والا وہ پوچھے کہ میرا باپ، ایک بندے کا انتقال ہوا، اس کا باپ بھی زندہ ہے، تو آپ کے سامنے یہ 3 حالتیں ہوں گی، ٹھیک ہے؟ اس کے مطابق آپ مسئلہ حل کریں گے۔ نمبر 1 سدس۔ سدس کا مطلب ہوتا ہے چھٹا حصہ۔ اردو میں کیا کہتے ہیں سدس کو؟ چھٹا حصہ یا 1/6۔ سدس کا مطلب ہوتا ہے 1/6 یا چھٹا حصہ۔ باپ کو چھٹا حصہ کب ملتا ہے؟ 2 صورتیں ہیں، جب میت کی صرف مذکر اولاد ہو، یعنی بیٹا ہو یا پوتا وغیرہ ہو۔ مذکر اولاد سے مراد بیٹا یا پوتا یا پڑ پوتا، ٹھیک ہے؟ ان میں سے کوئی ہو۔ یا اس کی دوسری صورت، میت کی مذکر اور مؤنث دونوں اولاد ہو، یعنی بیٹا، بیٹی، پوتا، پوتی وغیرہ میں سے کوئی 2 ہو، تب ان دونوں صورتوں میں باپ کو چھٹا حصہ ملتا ہے۔ نمبر 2 باپ کو چھٹا حصہ بھی ملتا ہے اور عصبہ بھی ہوتا ہے، یعنی سدس بھی ملتا ہے باپ کو اور عصبہ بھی ہوتا ہے۔ یہ کب؟ جب میت کی صرف مؤنث اولاد ہو، یعنی یا تو بیٹی ہو یا پوتی ہو یا پڑ پوتی وغیرہ، تو اس صورت میں باپ کو چھٹا حصہ بھی ملے گا اور باپ عصبہ بھی ہوگا۔ نمبر 3 باپ عصبہ ہوگا، صرف عصبہ ہوگا۔ عصبہ کے بارے میں بتایا کہ ذوی الفروض سے جو مال باقی بچ جائے وہ سارا لے لے گا۔ یہ کب؟ جب میت کی کوئی اولاد نہ ہو۔ جب میت کی کوئی اولاد نہ ہو تو اس صورت میں باپ عصبہ ہوگا۔ یہاں پہ ایک بات یاد رکھیں کہ لفظ ولد یا اولاد جو ہے یہ بیٹا اور بیٹی دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اسی طرح پوتا پوتی جو ہے ان کے لیے بھی یہ استعمال کیا جاتا ہے، لیکن نواسے اور نواسی کے لیے لفظ ولد استعمال نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ بیٹا بیٹی اس سے مراد ہوں گے، یا اسی طرح وہ بالواسطہ مذکر یا مؤنث اولاد جن کا رشتہ میت کے ساتھ مرد کے ذریعے سے ہو، جیسے پوتا پوتی، پڑ پوتا پڑ پوتی۔ اب یہ پوتے اور پوتی کی جو میت کے ساتھ رشتہ داری ہے وہ بیٹے کے ذریعے سے، مذکر کے ذریعے سے، ٹھیک ہے؟ یہ ولد میں داخل ہوگا۔ تو یہ باپ کے 3 احوال ہو گئے، مثالوں سے ان کو دوبارہ سمجھتے ہیں۔ یہ مثال نمبر 1 کی طرف دیکھیں۔ مثال نمبر 1، ایک بندے کا انتقال ہوا۔ یہ جب وراثت کے مسائل ہم حل کرتے ہیں ان کو حل کرنے کا یہ طریقہ ہے، یہ فارمیٹ ہے، ٹھیک ہے؟ یہ میت ہم نے بنا لی لمبی۔ اب اس شخص کا باپ زندہ ہے اور بیٹا زندہ۔ ایک شخص کا انتقال ہوا، اس کا صرف باپ زندہ ہے اور بیٹا زندہ ہے۔ ابھی ہم نے پڑھا
اگر میت کا صرف بیٹا زندہ ہو، مذکر اولاد میں سے کوئی ہو اور باپ موجود ہو تو باپ کو چھٹا حصہ ملتا ہے، یعنی 1/6 یا سدس. ٹھیک ہے، یہ ہم نے اس کے نیچے لکھ لیا. بیٹے کے احوال ہم نے پڑھے نہیں، اس وجہ سے یہاں پہ ہم نے حل بھی نہیں کیے. ٹھیک ہے، وہ بعد میں جب پڑھیں گے تب حل کریں گے. مثال نمبر 2 کی طرف دیکھیں. ایک شخص کا انتقال ہوا، اس کا باپ زندہ ہے، بیٹا زندہ ہے اور بیٹی زندہ ہے. ابھی ہم نے پڑھا کہ اگر میت کی مذکر اور مؤنث دونوں اولاد موجود ہو تو اس صورت میں بھی باپ کو چھٹا حصہ ملتا ہے، سدس ملتا ہے، یعنی 1/6. اس وجہ سے ہم نے باپ کو چھٹا حصہ دے دیا. مثال نمبر 3 دیکھیں. ایک شخص کا انتقال ہوا، اس کا باپ زندہ ہے، اس کی بیٹی زندہ ہے. تو ابھی ہم نے پڑھا کہ اگر میت کی مؤنث اولاد زندہ ہو اور بیٹی مؤنث اولاد میں سے ہے تو باپ کو چھٹا حصہ بھی ملے گا، سدس، یعنی 1/6. اور اسی طریقے سے عصبہ بھی ہوگا، یعنی چھٹے حصے کے حساب سے بھی باپ کو وراثت میں حصہ مل جائے گا. جو باقی بچ جائے گا ذوی الفروض سے تو عصبہ کے اعتبار سے وہ باپ کو دے دیا جائے گا. ٹھیک ہے. مثال نمبر 4، یہ یہاں پہ بیٹی ہے، اسی طرح اگر بیٹی کی جگہ یہاں پوتی ہوتی تب بھی باپ کو یہ چھٹا حصہ بھی ملتا اور عصبہ بھی ہوتا، چونکہ پوتی بھی جو ہے وہ مؤنث اولاد میں ہے، اسی طرح پڑ پوتی جو ہے وہ بھی مؤنث اولاد میں داخل ہے. مثال نمبر 4 دیکھیں. ایک شخص کا انتقال ہوا، اس کا باپ زندہ ہے اور ایک خاتون کا انتقال ہوا. مثال نمبر 4 میں خاتون کا انتقال ہوا ہے، اس کا باپ زندہ ہے اور اس کا شوہر زندہ ہے. تو ابھی ہم نے پڑھا کہ اگر میت کی اولاد نہ ہو تو باپ عصبہ ہوتا ہے، یہ باپ عصبہ ہوا. ٹھیک ہے. تو یہ باپ کے جو احوال تھے مثالوں سے ہم نے سمجھ لیے. اب آگے چلتے ہیں. عربی میں جو اس کو بیان کیا گیا ہے اس کو آپ نے زبانی یاد کرنا ہے. اما الاب فله احوال ثلاث. بہرحال باپ کے لیے 3 احوال ہے. نمبر 1 السدس عند الابن او ابن الابن وان سفل سواء كان معه بنت ام لا. السدس یعنی چھٹا حصہ ملے گا باپ کو عند الابن، جب بیٹا موجود ہو، او ابن الابن یا پوتا موجود ہو، وان سفل یا اسی طرح نیچے تک یعنی پڑ پوتا موجود ہو. ٹھیک ہے. یعنی یہاں مراد کیا ہے کہ مذکر اولاد موجود ہو. سواء كان معه بنت ام لا، دوسری صورت کی وضاحت کریں کہ چاہے اس کے ساتھ بیٹی ہو یا نہ ہو، یعنی میت کی مذکر اور مؤنث دونوں اولاد ہو یا صرف مذکر اولاد ہو. نمبر 2 السدس والتعصیب. تعصیب سے مراد عصبہ ہے کہ باپ کو چھٹا حصہ بھی ملے گا اور باپ عصبہ بھی ہوگا. عند البنت، جب بیٹی موجود ہو، او بنت الابن یا پوتی موجود ہو، وان سفلت اسی طریقے سے نیچے تک. نمبر 3 التعصیب المحض عند عدم الولد وولد الابن وان سفل. باپ صرف عصبہ ہوگا جب ولد بیٹا بیٹی میں سے کوئی نہ ہو، ولد الابن اور پوتا پوتی میں سے کوئی نہ ہو، وان سفل اسی طرح پڑ پوتا پڑ پوتی میں سے کوئی نہ ہو، یعنی میت کی اولاد میں سے کوئی نہ ہو تو اس صورت میں باپ عصبہ ہوتا ہے. تو آج یہاں تک کافی ہے، ٹائم مکمل ہو گیا. تو امید ہے کہ آپ کو یہ سبق سمجھ آ گیا ہوگا. ایک مرتبہ خلاصہ کے طور پہ مکمل سبق دوبارہ دہرا لیتے ہیں. آپ نے جس کو یاد کرنا ہے، ہم نے یہ پڑھا کہ میراث کے جو مسائل ہیں ان کو 4 حصوں میں تقسیم کیا. نمبر 1 خلاصۃ المیراث، میراث کا خلاصہ. نمبر 2 معرفت الورثہ، ورثہ کی پہچان. نمبر 3 توصیل الحقوق الی مستحقیہم، یعنی ورثہ کو ان کا حصہ پہنچانے کا طریقہ. نمبر 4 متفرقات. خلاصۃ المیراث میں ہم نے 3 باتیں پڑھ لی ہے. نمبر 1 کہ ترکہ سے متعلق 4 حقوق. نمبر 2 ورثہ میں تقسیم کرنے کی ترتیب کیا ہے ترکہ کی. نمبر 3 موانع ارث، لیکن وجوہات کی بنیاد پر ورثہ کو حصہ مل سکتا ہے، کن کی وجہ سے نہیں مل سکتا. نمبر 2 ورثہ کی معرفت. ہم نے پڑھ لیا کہ ورثہ کی 3 قسمیں ہیں: ذوی الفروض، عصبات، ذوی الارحام. ذوی الفروض کل 12 ہے، 4 مرد اور 8 عورتیں. اور ذوی الفروض میں سے پہلی جو قسم ہے باپ، اس کے احوال ہم نے پڑھ لیے. کل انشاءاللہ باقی جو احوال ہوں گے وہ مکمل کر لیں گے. آج آپ نے اس کی پریکٹس کرنی ہے. ابھی تک جو ہم نے پڑھا ہے اس کو آپ نے زبانی یاد کرنا ہے، تو انشاءاللہ آگے آسانی ہوگی ہم سب کے لیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کو اس علم کو سیکھنے اور آگے دوسروں کو سکھانے کی توفیق عطا فرمائے.
یہ علم انتہائی آسان ہے، اس میں مشکل کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اگر کوئی شخص اس کو نہ سیکھے تب یہ انتہائی مشکل فن ہے، مشکل علم ہے، ٹھیک ہے۔